ایک درخت کے نیچے ایک موچی پھٹے پرانے بستے اور جوتے سلائی کیا کرتا تھا۔ اس درخت کے اوپر چڑیاں بھی رہتی تھیں۔ موچی کے پاس ایک روٹی ہوتی، وہ روٹی کھاتا اور اس میں سے کچھ اور اپنی روٹی میں سے ایک ٹکڑا بچا کر چڑیوں کو ڈال دیتا۔ ایک دفعہ ایک مسافر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک غریب موچی اس کے پاس ایک روکھی روٹی ہے۔ وہ روٹی کھاتا ہے اور روٹی کھانے کے بعد اس میں سے کچھ روٹی چڑیوں کو بھی ڈالتا ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اس مسافر نے موچی سے جوتے سلائی کروائے اور اس کو کچھ آیات سنائی۔ موچی کو وہ آیات بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا، بھائی مجھے بتاؤ ذرا ان کا کیا مطلب ہے؟ مسافر نے اس کا ترجمہ کیا اور کہا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، مسافر بھائی میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات زبانی یاد کروا دیں۔ مسافر نے اس کو وہ آیات زبانی یاد کروا دیں۔ اب موچی کام کرتا اور جب بھی اس کو فارغ وقت ملتا تو وہ اس فارغ وقت میں آیات کو پڑھتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد موچی کے پاس کوئی بھی گاہک نہیں آیا اور موچی کے گھر میں فاقہ پڑنے لگا۔ موچی سے اپنے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پانی کے علاوہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ 4 دن سے موچی کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ موچی کی بیوی کہتی ہے، ہمارے ہمسائے کے گھر دیگیں پک رہی ہیں، اللہ کے واسطے بچوں کی خاطر اس میں سے کچھ کھانا لے آئیں تاکہ ہمارے بچے کھانا کھا لیں۔ موچی نے کہا، ہمارا ہمسایہ بہت گھمنڈی ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، لیکن میں بچوں کی خاطر اس سے جا کر مانگتا ہوں۔ موچی اپنے ہمسائے کے گھر گیا تو ہمسائے نے کہا، تم بہت چالاک ہو، دیگوں کو دیکھ کر فوراً چلے آئے، اپنا کام نہیں کرتے، پیسہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے، چلو تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس نے نوکروں سے کہہ کر اس کو گھر سے باہر نکلوا دیا اور نوکروں نے اس کو زور سے پھینکا، وہ پتھر پر گر گیا۔ اس کی پیشانی پر چوٹ آ گئی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ مسجد میں جا کر اپنے سر سے خون صاف کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا مانگنے لگا اور وہی آیات روتے روتے پڑھنے لگا۔ اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی جب یہ آیات پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس ایک تاجر آدمی آتا ہے۔ وہ یہ آیات سن لیتا ہے اور اس کے دل پر ان آیات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تاجر اسے کہتا ہے، تم مجھے بہت اچھے آدمی لگتے ہو، میں اس شہر میں نیا آیا ہوں، میرا ساتھی بیمار تھا اور وہ مر گیا ہے، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ موچی نے فوراً حامی بھری اور اس سے کچھ پیسے لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر میں کھانا لے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بہت سارے پیسے کما لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ تاجر اپنے شہر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس موچی نے تجارت کا کام سنبھال لیا اور وہ تجارت کرنے لگا۔ اب وہ موچی بہت امیر بن چکا تھا۔ اس نے ایک بہت عالیشان گھر بنا لیا اور اس کے گھر میں بہت سارے نوکر تھے۔ اس نے گھر کے باہر ایک پتھر پر وہی آیات لکھوا کر لگا دیں۔ ایک دفعہ بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو
تو نوکر نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو نوکر اس کو اندر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کو دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود زور زور سے رونے لگا۔ موچی چونکہ جاگ رہا تھا، اس نے نوکر سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نوکر نے کہا میں آپ کے ہاں نوکری کرنے سے پہلے اس آدمی کے ہاں نوکری کیا کرتا تھا۔ یہ بہت گھمنڈی تھا۔ ایک دفعہ میرا بچہ بیمار ہو گیا اور میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے مجھے پیسے نہیں دیے اور میرا بچہ اسی بیماری کی حالت میں مر گیا اور آج یہ اس غریبی کی حالت میں ہمارے ہاں آیا ہے۔ موچی نے پوچھا تو تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا آپ کے دروازے کے اوپر جو آیات لکھوائی ہوئی ہیں آج مجھے اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے دوسرے کمرے میں دیکھا تو وہ وہی اس کا پڑوسی تھا جس نے اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اور موچی کہنے لگا واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ موچی نے اس آدمی سے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ میں آپ کا وہی غریب ہمسایہ ہوں جو آپ کے ہاں کھانا لینے آیا تھا، مگر آپ نے نوکروں سے کہہ کر مجھے باہر دھکے دے کے نکلوا دیا۔ اس آدمی نے کہا جی بالکل میں آپ کو جانتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے مجھے اسی کی سزا دی ہے کہ آج میرے بچے مجھے پوچھتے نہیں ہیں اور میں بیمار ہو گیا ہوں اور اسی بیماری کی حالت میں میرا گھر بک گیا اور میری ساری دنیا اجڑ گئی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔